اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، دعا تو ہم سب مانگتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات تو رہ جاتی ہے کہ ہماری مانگی گئی دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم چند ایسی اہم نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے احساس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح پیارے ناظرین، کچھ ایسے اسباب بھی ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مگر چونکہ ہم ان اسباب سے لا علم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں اور مایوس ہو کر اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں کچھ ایسے اوقات کا بھی ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے کہ جس میں اگر دعا مانگی جائے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں ان اوقات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہماری دعائیں بھی بھٹکتی رہتی ہیں۔ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والی کچھ تبدیلیوں سے ہمیں کسی حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کے راستے کی جانب گامزن ہوئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے اعمال سے تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے اور برے اعمال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا ہے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا بس ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا یہاں پر مختصراً ذکر کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور اہمیت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعائیں کثرت سے مانگا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پیارے ناظرین، آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتی چلو کہ بہت سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں۔ وہ برکت کا پانی ضرور ہے اور لوگ اسے ایسے ہی پی جاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ حدیث نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس زمزم کے پانی کو اپنے کسی مقصد اور حاجت کی نیت سے پیئیں گے، انشاءاللہ وہ مقصد، وہ دعا، وہ حاجت آپ کے لیے قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ زمزم کا پانی آپ جس مقصد کے لیے پئیں گے، اگر آپ چاہیں گے کہ اس سے میری نوکری لگ جائے، میرا قرض اتر جائے، فلانے کی شادی نہیں ہو رہی، کاروبار میں مسئلہ ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، اگر جس مقصد کے لیے بھی وہ زمزم کا پانی پئیں گے، اس سے وہ آپ کی حاجت، وہ دعا، وہ مقصد، وہ خواہش آپ کی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔